آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ 6 اعمال ایسے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ان کو بیان کیے بغیر رہ نہ سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں لائے بغیر رہ نہ سکے۔ آئیے ان 6 اعمال میں سے ہم 2 سے 3 اعمال پہ آج بات کرتے ہیں۔ ان میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا عمل بتلایا وہ سلام کا جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مجھے سب میں سے بہترین عمل بتلا دیجئے، میں ایسا عمل کروں جو آسان بھی ہو، اس کا اجر بھی زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سلام کر ہر اس بندے کو جس کو تو جانتا ہے یا جس کو تو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم کہنے کی ہمیں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیں، اللہ 20 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیں، اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آج ہم اسلام کو آپس میں اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں اسلام کی قدر کا نہیں پتا، ہمیں اسلام کے معنی اور مفہوم کا نہیں پتا۔ سلام کا مطلب ہے کہ میرے بھائی اللہ تیرے پہ سلامتی کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، آج کے بعد تم میرے سے پریشان نہ ہوئی، میری طرف سے تجھے پریشانی نہیں ملے گی۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو پھانسی ہونے لگی، اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا حجاج بن یوسف سے میری ملاقات کروا دیجئے۔ حجاج بن یوسف سے پوچھا گیا، کہنے لگے اسے پیش کیا جاؤ۔ جب آئے، آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حجاج بن یوسف نے بلند آواز سے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگا بتلا تیری کیا خواہش ہے؟ کہنے لگے کوئی خواہش نہیں۔ کہنے لگے جا کے اس کو پھانسی دے دو۔ جب پھانسی ہونے لگا تو کہتا تم مجھے کس بات کی پھانسی دینے لگے ہو؟ مجھے تو حجاج بن یوسف نے رہا کر دیا۔ کہنے لگے کس طرح رہا کیا؟ حجاج بن یوسف بھی پریشان ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے جب پوچھا تو کہنے لگا میں نے سلام بلایا، تو نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، میں تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ حجاج بن یوسف مسکرا پڑے، سلام کے جواب کے معنی اور مفہوم کا پتہ تھا۔ کہنے لگے جو میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ میرے پیارے بھائیو، سلام کا یہ مطلب ہے۔ آج ہم جب صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کی بجائے السلام علیکم کہیں گے، جب کسی کو کال پہ ہائے کی بجائے السلام علیکم کہیں گے، صبح بخیر کی جگہ السلام علیکم کہیں گے، تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا جنازے کو پڑھا کرو۔
یہ جنازہ اگر ہم کسی بندے کا پڑھتے ہیں مومن کا تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چند ہی دن قبل آپ کے اسی پاکستان کے پاک پتن کے اندر ایک چودھری بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ جنازے کے لیے مسجد میں میت کو لایا گیا، دیکھا امام صاحب موجود نہیں، دوسرے محلے کی مسجد سے پتہ کیا وہاں پہ بھی امام صاحب موجود نہیں۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، ایک بیٹا پروفیسر ہے، دوسرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیسرا بیٹا انجینئر ہے، لاکھوں اور اربوں میں کھیلنے والے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا آپ میں سے کوئی اپنے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، دل کو روغ پڑتا ہے جب یہ کلمات سنے، کہنے لگے ہمیں تو دعائیں نہیں آتی۔ آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ اپنے عزیز کا نماز جنازہ خود پڑھا سکیں۔ آج ہم اتنے دین سے غافل ہو چکے ہیں کہ سامنے ہمارے بھائی کی میت پڑی ہوتی ہے، ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی، پوچھا جائے تو یہ نسلی مسلمان ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ جس دولت کے پیچھے لگ کر ہم اسلام سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، یہ دولت یہاں پر ہی رہ جاتی ہے۔ آئیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج ہی دین پہ اپنی زندگی کو گزارنا سیکھ لیجئے۔ کم سے کم ہمیں وہ 3 دعائیں تو آنی چاہیے نماز جنازے کی جو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، وہ کارڈ میرے پاس موجود ہے، اگر کسی بھائی نے لینے ہو تو وہ لے سکتا ہے، اس پہ نماز جنازے کی ساری دعائیں لکھی ہے۔ کم سے کم اتنا تو عمل کیجئے، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کلائیے۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مریض کی عیادت کرنا۔ اگر تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیا کرو۔ اگر ہم لوگ صبح کے وقت اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہم شام کو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین 2 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے شام سے لے کے فجر تک دعائیں کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ اعمال تو بہت معمولی ہے۔ آج ہم باہر نکلیں، ہمیں جو بھی ملے ہم سلام اسے کریں۔ میرے پیارے بھائیو، ہم سلام کرنے سے شرماتے ہیں کہ میں اس کو سلام کروں۔ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو انڈیا کے بول لگا کے شرع عام بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، جو ہے تو مسلمان گانوں کی صداؤں کو بلند کرتے بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم حق کو بیان کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ صحابہ اکرام کا تو یہ طریقہ تھا، راستے میں سے جا رہے ہوتے تھے، آپس میں درخت آ جاتا تھا، پھر ملتے تو سلام کہتے، اگر راستے میں اینٹ آ جاتی تو جب دوبارہ ملتے پھر سلام کہتے۔
آئیے آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے اطمینان ہو، تو سلام کو عام کیجئے۔ دوسرے نمبر پہ مریض کی عیادت کیجئے۔ آج پتہ چلا فلانا بندہ نماز نہیں پڑھنے آیا، یار وہ بیمار ہے، جائیں اس کی عیادت کریں، اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے فرشتے نازل فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ نماز جنازے کی خود بھی دعائیں یاد کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیے، اپنے دوست احباب کو بھی یاد کروائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ان تین اعمال پہ مرتے دم تک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔